أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين. أولم ينظروا في ملكوت السماوات وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون. يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہم ان کو بتدریج عذاب کی طرف اس طرح لے جائیں گے کہ انہیں خبر بھی نہیں ہوگی، اور میں ان کو مہلت دیتا ہوں، بے شک میری تدبیر بڑی مضبوط ہے۔ کیا ان لوگوں نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ ان کے ساتھی کو ذرا بھی جنون نہیں، وہ تو صرف صاف صاف ڈرانے والا ہے۔ اور کیا انہوں نے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اور اللہ کی پیدا کی ہوئی چیز پر نظر نہیں کی، اور نہ اس بات پر غور کیا کہ شاید ان کی موت کا وقت قریب ہو؟ پھر قرآن کے بعد وہ اور کس بات پر ایمان لائیں گے؟ جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی راہ پر نہیں لا سکتا، اور اللہ ان کو ان کی سرکشی میں بھٹکتے ہوئے چھوڑ دیتا ہے۔ یہ لوگ آپ سے قیامت کے متعلق سوال کرتی ہیں کہ وہ کب واقع ہوگی۔ آپ فرما دیجئے کہ اس کا علم صرف میرے رب ہی کے پاس ہے، اسے اس کے وقت پر ہی ظاہر کرے گا۔ وہ آسمانوں اور زمین میں بڑا بھاری حادثہ ہوگا، وہ تم پر بالکل اچانک آ پڑے گی۔ وہ آپ سے اس طرح پوچھتے ہیں جیسے گویا آپ اس کی پوری تحقیق کر چکے ہیں۔ آپ فرما دیجئے کہ اس کا علم خاص اللہ ہی کے پاس ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ آپ فرما دیجئے کہ میں خود اپنی ذات کے لیے بھی کسی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا مگر جو اللہ چاہے، اور اگر میں غیب کی باتیں جانتا ہوتا تو اپنے لیے بہت سا منافع حاصل کر لیتا اور کوئی نقصان مجھ کو نہ پہنچتا۔ میں تو محض ڈرانے والا اور بشارت دینے والا ہوں ان لوگوں کو جو ایمان لائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ماؤں، پیاری بہنوں، پیاری بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
الحمدللہ اللہ پاک کا احسان عظیم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی ایسی پیاری درس نصیحتیں ہمارے لیے قرآن پاک میں رکھی ہیں کہ ان آیات الہی کو پڑھنے کے بعد ہمارے ایمان میں اضافہ ہونا چاہیے انشاءاللہ، اور ایمان میں اضافہ ہی ہمارا قرب الہی کا باعث بنے گا، اللہ کے قریب ہوں گے انشاءاللہ، اور دنیا اور آخرت کے عذاب سے ہم محفوظ رہیں گے انشاءاللہ۔ آج کا درس بہت اہمیت والا ہے، کیونکہ آج کے درس میں یعنی سورہ اعراف کی یہ آخری آیتیں ہیں۔ تو جیسے میں نے کہا تھا کہ ہر سورے کے آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ایسا میسج دیتے ہیں کہ وہ میسج ہمارے دنیا و مافیہا کے لیے اور آخرت کے لیے بہت ہی یعنی ضروری ہوتا ہے کہ ہم اس کو سمجھیں۔ تو اسی لیے ہم تمام بہنوں سے بار بار یہ گزارش کر رہے تھے کہ اس درس کو مس مت کریے گا انشاءاللہ، اس کو ضرور بھی ضرور سنیے اور دعا کر کے بیٹھیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں جو درس نصیحت اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دینا چاہ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں لینے کی توفیق عطا فرمائے، حق کو سننے والا، حق کو قبول کرنے والا ہمیں بنائے، آمین یا رب العالمین۔ آیتیں تو چند ہی ہیں سورۃ الاعراف کی، یہ جو 23 والا ہم جو رکوع پڑھ رہے ہیں، آیتیں تو مختصر ہیں لیکن ان آیات میں الحمدللہ کافی سارا درس نصیحت ہے اور بہت ہی اہم پہلو اس میں آئے ہیں، جیسے کہ پہلی آیت جو وعید والی ہے کہ والذین کذبوا بآیاتنا، جن لوگوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، آہستہ آہستہ بتدریج، سنستدرجہم سا ان قریب، نستدرجو ہم کھینچیں گے آہستہ آہستہ، ہم ان کو من حیث لا یعلمون، انہیں خبر تک نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر، یعنی یہ ایسی دلوں کو دہلا دینے والی آیت ہے میری بہنوں کہ یہ آیت پڑھنے کے بعد تو ہمیں یعنی ہمارے دل دہل جانے چاہیے ان آیات کو دیکھ کر، ان آیات الہی کو دیکھ کر۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جو شخص ہماری آیتوں کو جھٹلاتا ہے وہ معمولی گناہ مت سمجھے اسے، وہ معمولی گناہ مت سمجھے اسے۔ جو شخص، جو عورت، جو مرد، جو لڑکی یا جو لڑکا، یعنی جو بھی انسان ہے وہ اللہ کی آیتوں کو جھٹلا دیتا ہے، یعنی اللہ کے آیات کے مطابق اس کی زندگی نہیں ہوتی، تو اللہ تعالیٰ بتا رہی کہ تم آہستہ آہستہ عذاب الہی کی طرف آ رہے ہو۔ جو شخص، جو عورت، جو لڑکی، جو لڑکا، جو بھی انسان ہے، وہ اگر اللہ کی آیتوں پر عمل نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے مطابق اس کی زندگی نہیں ہوتی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ ہم اسے اپنے عذاب کی طرف لے جا رہے ہیں۔ لا یعلمون، اسے اس کی خبر ہی نہیں ہے، اس کو علم ہی نہیں ہے کہ وہ کس طرف جا رہا ہے، اس کو خبر ہی نہیں ہے اس کو کہ وہ کس طرف جا رہا ہے۔ تو آج جو ہماری زندگیاں گزر رہی ہیں، آج جو ہماری زندگیاں گزر رہی ہیں، آپ اس پر تھوڑا سا نظر ڈال کر دیکھیں کہ آگے ہمارے فیوچر کی تباہی کیا ہے۔ میں نسلوں کی بات کر رہی ہوں، میں سارے یعنی گلوب لیول کی بات کر رہی ہوں، ایسا نہیں کہ میں نے صرف میرے بارے میں یا آپ کے بارے میں کہہ رہی ہوں، نہیں، بلکہ میں تو ایک گلوب لیول کی بات کر رہی ہوں کہ ساری دنیا کا عالم جب آپ دیکھیں گے تو یہ جو اللہ نے کہا نا سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، ہم عنقریب یعنی بتدریج عذاب کی طرف انہیں ڈھکیل رہے ہیں، اور معاملہ ایسی ہو رہا ہے۔ آج جو ہمارا یعنی جو آج کے سیناریو میں جب ہم یہ بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اس آیت کو، تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ آہستہ آہستہ ہماری غفلت یعنی اتنی غافل ہو گئی ہماری قوم، یعنی ہمارا معاملہ اتنا غفلت کے ساتھ چل رہا ہے، شب و روز ہمارے جو غفلت میں گزر رہے ہیں، وہ غفلت میں ایسا لگ رہا ہے نا کہ مطلب بندے کو کچھ پرواہ نہیں ہے، اور وہ ایسی عذاب کی طرف ڈھکیلے جا رہا ہے، اور اچانک اس پر عذاب ٹوٹ پڑ رہا ہے، اچانک۔ یعنی دیکھیے، بارہا میں یہ مثال دیتی ہوں کہ کووڈ آنے سے پہلے میں نہیں پتا تھا کہ اس قدر بھیانک حالت ہوگی۔ کون سا بھی عذاب الہی دیکھ لیجئے، حال میں ترکی میں آیا، تو یہ عذاب الہی جتنے جگہوں پر جہاں جہاں پر ہو رہے ہیں، تو یہ ہم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے لیے کھٹکا کیا دیا، یعنی کھٹکھٹانا نا، آواز آتی ہے کہ کھٹکھٹے کی آتا ہے کہ دیکھو ہونے والا ہے آگے، تو یہ کھٹکا کب ہوا؟ یہ جو کھٹکھٹانا ہے، یہ جو اویئرنیس ہے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں دے دیا۔ اللہ نے کہا کہ دیکھو تم آیتوں کو جھٹلاؤ گے تو ضرور
تم عذاب کے مستحق ہو جاؤ گے۔ آیتوں کو جھٹلانا، اللہ کی آیت کچھ اور کہتی ہے، بندہ کچھ اور کرتا ہے۔ قرآن سے ہماری دوریاں واللہ میں کہتی ہوں کہ جب ہم خواتین کو، ہماری بہنوں کو کچھ آیت بتاتے ہیں کہ تو قرآن میں یہ آیت آئی ہے، تو ایسے تعجب سے کہتے ہیں کہ ایسی بھی آیت ہے قرآن میں، یعنی اجنبی دین ہمارا اجنبی ہو گیا۔ جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ قرب قیامت دین اجنبی ہو جائے گا۔ آج جیسے اجنبی ہے، آج لوگ کہہ رہے ہیں کہ اچھا یہ ہے قرآن میں، اچھا ایسا ہے اللہ کی ذات، اچھا یہ والا بات ہے، یہ والا معاملہ ہمیں ایسے کرنا چاہیے۔ تو جیسے اجنبی پہلے تھا، آخر تک بھی اجنبی رہے گا۔ آج بھی لوگوں کو پوچھیے آپ تو وہی کہیں گے کہ ارے ایسی بات ہے قرآن میں، اچھا ایسا کرنا چاہیے تھا، اچھا ہم ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، ہماری زندگی جس طریقے سے گزری اچھا یہ نہیں تھا، اچھا ایسا نہیں کیسے کرنا چاہیے۔ یعنی سبحان اللہ، یہ غفلت کی نیند، یہ غفلت کی حرکتیں، یہ ہماری زندگی کا جو روٹین چل رہا ہے، صبح سے شام، صبح سے شام، صبح سے شام جو ہمارا روٹین چلتا ہے، تو اس روٹین میں ہمیں اویئرنس لانے کے لیے، جھنجھوڑنے کے لیے یہ آیتیں ہوتی ہیں میری بہنوں۔ اللہ کہتا ہے کہ تم اپنے روٹین میں یہ چیک کرو کہ کہیں تمہارے فعل سے، تمہارے کاموں سے، تمہاری حرکتوں سے، تمہاری زبانوں سے، تمہارا دماغ جو چلتا ہے، تمہارے حرکتیں جو ہوتی ہیں، تمہارے شب و روز جو گزرتے ہیں، کہیں وہ کذبوا بآیاتنا والے معاملے میں تو نہیں ہو رہے۔ کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ والذین کذبوا بآیاتنا، بے شک وہ لوگ جو جھٹلاتے ہیں ہماری آیتوں کو، سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، ہم ان کو عذاب کی طرف آہستہ آہستہ ڈھکیل لے جاتے ہیں۔ ہم بتدریج ان کو عذاب کی طرف اس طرح لے جائیں گے کہ لا یعلمون، کہ وہ انہیں معلوم ہی نہیں ہوگا، انہیں علم ہی نہیں ہوگا، انہیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ جو سنستدرجہم جو کہا نا اللہ نے، آہستہ آہستہ بتدریج لے جاتے ہیں عذاب کی طرف، تو یہ کیا ہے؟ اللہ کی مہلت ہے۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، وَأُمْلِي لَهُمْ، اور املی مہلت دی جاتی ہے، لہم ان کے لیے، یعنی مہلت دیتا اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ میں مہلت دیتا ہوں، املی میں مہلت دیتا ہوں ان کو، میں مہلت دیتا ہوں ان کو کس چیز کے لیے بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ کہ عذاب الہی آنے سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ مہلت دیتے ہیں۔ عذاب الہی آنے سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ مہلت دیتے ہیں، شاید کہ یہ سدھر جائے، شاید کہ سدھر جائے۔ اب جب مہلت دی جاتی ہے تو اس مہلت کا انسان کو چاہیے کہ وہ فائدہ اٹھائے اور فوری اللہ کی طرف رجوع ہو، اور یہ دیکھے کہ ارے میرے اللہ نے تو مجھے مہلت دی ہے، میں فوری سدھار لوں اپنے آپ کو، میں فوری سدھار لوں اپنے آپ کو۔ ایسا نہ ہو کہ ہم غفلت کی نیند میں ہیں، غفلت میں ہیں، اور اللہ کی مہلت کو کیا سمجھ رہے ہیں؟ اس کی رحمت سمجھ رہے ہیں۔ اللہ کی مہلت کو ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ کہ رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہو رہا ہے ہمارے اوپر اور ہم سکون سے ہیں۔ آج جو ہماری زندگیاں سکون میں ہیں، شب و روز جو ہمارے سکون سے گزر رہے ہیں، ہم یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ ہماری زندگی اکارڈنگ ٹو قرآن حدیث ہے یا نہیں ہے، ہم یہ نہیں دیکھ رہی ہیں کہ ہم قرآن و حدیث کے مطابق پوری طرح سے عمل کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں۔ ہاں کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں ٹھیک ہے عمل کر رہے ہیں، تو کچھ سے کافی نہیں ہوگا نا، کچھ سے کافی نہیں ہوگا، ہمیں چاہیے کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہوں۔ کیوں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ، تم تو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ ایسے نہیں کہ ہم تھوڑی باتوں پر عمل کریں اور تھوڑے باتوں کو چھوڑ دیں، یا چند باتوں کو لے لیں چند باتوں کو چھوڑ دیں۔ آپ دیکھیں گے کہ اللہ اکبر، یعنی آپ دیکھیں گے کہ دنیا جس لیول پر چل رہی ہے، دنیا میں معاملات جس طریقے سے ہو رہے ہیں، لوگ کس طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ بیہیویئر کر رہے ہیں، اخلاق ہمارے کیسے ہو گئے ہیں، یہ تمام رونا ملت کا اگر یہ درد ہم اپنے دل میں پال کر نہیں اٹھے، آج نہیں اٹھے میری بہنوں، کل ہمارا کیا ہوگا ہمیں نہیں پتا۔ آج اگر ہم اس پہ محنت نہیں کرتے تو کل کی خبر آج اللہ ہمیں دیتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ اچھا آیتوں کو ہم نہیں جھٹلا رہے، ٹھیک ہے ہم نہیں جھٹلا رہے، لیکن پھر بھی ہمیں دیکھنا ہے نا، پھر بھی ہمیں دیکھنا ہے کہ کہیں بھی کچھ بھی لیکنگ تو نہیں ہو رہی ہے، کہیں بھی کچھ بھی، یعنی ایسے نہیں کہ ہم 100% پورے کامیاب ہو گئے، ایسا تو نہیں ہوتا۔
کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ہماری لیکنگس ہوتی ہے. دیکھیں اس کو دیکھیں, اچھا ٹھیک ہے, ایسا نہیں کہ پہلے ہم اپنے کو آپ کو ستاریں گے, بعد میں دیکھیں گے سب طرف, اور اس میں لگی ہیں اور وقت گزرتا جا رہا ہے. تو ایسا بھی نہیں ہے. یعنی انسان کو چاہیے کہ وہ خود کی اصلاح کرتے ہوئے لوگوں کی بھی اصلاح کرنے لگے, خود کی اصلاح کرتے ہوئے لوگوں کی بھی اصلاح کرتا جائے. اور ایسا نہ ہو کہ کذبوا بآیاتنا والا معاملہ, جو اللہ کا عذاب جو ہوتا ہے وہ انڈیویجول بہت ہی کم ہوتا ہے, وہ تو قوموں پر آتا ہے. اکثر تو اللہ کا عذاب جو بھاری بڑے بڑے عذاب دیکھیں گے آپ, تو وہ قوموں پر آتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ ساری قوم کو تباہ کر کے رکھ دیتا ہے. تو آج ہمارا فیوچر, ہماری قوم کا فیوچر, ہمارا فیوچر, ہمارے بچوں کا فیوچر جب ہم دیکھتے ہیں تو ایک خوف سا آتا ہے کہ یہ کیفیت, یہ حالت ہمارے ایمان کی, یہ کیفیت ہمارے اعمال کی, یہ کیفیت ہماری ایسی رہی تو اگلا کیا ہوگا, اگلا سٹیپ ہمارا کیا ہوگا. یعنی ہر قسم سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ دیکھو میری اس مہلت کو تم غلط مت سمجھو, یہ مت سمجھو کہ اللہ مہلت دیتا ہے تو اس کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں اللہ کی تو خوب رحمتیں برکتیں نازل ہو رہی ہیں, ہم نیک ہیں, ہم پر نازل ہو رہی ہیں, ہم سکون سے ہیں. وَأُمْلِي لَهُمْ, میں ان کو مہلت دیتا ہوں, لیکن اِنَّ کَیْدِی مَتِین, میری تدبیر بڑی سخت ہے. یعنی جو بطور امتحان اللہ تعالیٰ افراد کو, قوموں کو, یعنی افراد یعنی فردن مجھے اور آپ کو جو مہلت دے رہا ہے, قوموں کو مہلت دیتا ہے. اور وہ مہلت اس کی کیا ہوتی ہے, سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ. اللہ تعالیٰ بتا رہی ہیں وہ مہلت جو ہوتی ہے آہستہ آہستہ عذاب کے گھیرے میں آ رہا ہے بندہ. پھر جب اللہ کی مشیت ہوتی ہے اس کو پکڑنے کی تو کوئی اس سے بچانے پر قادر نہیں ہوتا, کیونکہ اس کی تدبیر بڑی سخت ہے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو تدبیر کرتا ہے ایسی مضبوط تدبیر ہوتی ہے کہ اس تدبیر کے سامنے کوئی بندہ ٹک نہیں سکتا اور اس پر عذاب آ کے رہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اولم یتفکروا, کیا ان لوگوں نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ ما صاحبہم من جنہ, تمہارے ساتھی کو جنون نہیں ہوا ہے. یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو سمجھاتے, صاحب سے مراد کیا ہے یہاں پر, وما ما صاحبہم, نہیں ہے تمہارے صاحب کو, یعنی صاحب کون ہے یہ, اس سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ان کے بارے میں مشرکین کا کیا کہنا تھا, رہے یہ تو ساحر ہو گئے نعوذ باللہ, یہ تو مجنون ہو گئے نعوذ باللہ. یعنی بس ایک ہی لگا ہے ان کو کہ بس اللہ 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 ہی کرے جا رہے ہیں, کہ اللہ کا حکم یہاں نہیں ہے, اللہ کا حکم یہاں پر ہے, اللہ تعالیٰ نے جو کہا وہی کرنا ہے. میں ہنسوں تو اللہ کی رضا کے لیے, میں روؤں تو اللہ کی رضا کے لیے, میں کہیں جاؤں تو اللہ کی رضا کے لیے, میں کہیں جانے سے رکوں تو اللہ کی رضا کے لیے. تو یہ جو کیفیت ہوتی ہے بندے کی, تو لوگ جو عمل نہیں کرنا چاہتے ان کو ایک جنون نظر آتا ہے, یہ تو کیا مجنون ہو گئی ہے, اس کے اوپر تو کیا جنون لازم ہو گیا ہے. تو میرے رسول کو جو القاب ملے تھے میری بہنوں, میرے رسول کو جو القاب ملے تھے, ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو القاب ملے تھے, وہ القاب اگر آپ کو نہیں ملتے تو سمجھیے ابھی ایمان میں آپ کی کمی ہے. مجھے وہ لقب نہیں ملتا تو میں سمجھوں گی میرے ایمان میں ابھی کمی ہے, کیونکہ لوگ ابھی مجھے مجنون نہیں کہہ رہے, لوگ مجھے سحرزدہ نہیں کر رہے, تو پاگل ہو گئی اسے دین 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 کر کے. یعنی لوگ جب آپ بولیں آپ کو تو آپ سمجھے کہ ہاں اب ہو رہا ہے میرا دین مکمل, کیونکہ میرے رسول کو بھی وہی بات کہی گئی تھی, اللہ نے اس کا رد کیا. اللہ نے فرمایا کہ تم فکر کر کے دیکھو رے نادانو, اولم یتفکروا, کیا تم فکر نہیں کرتے کہ ما صاحبہم من جنہ, تمہارے صاحب تمہارے ساتھی کو تو ذرا بھی جنون نہیں ہے, بلکہ ان ہوا الا نذیر مبین, وہ تو کیسے ہیں, صاف صاف ڈرا دینے والے. تمہارے صاحب کو, تمہارے یعنی ساتھی کو کوئی جنون لاحق نہیں ہوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کے دین کے لیے, اس کی رضا کے لیے اپنا جان, اپنی مال, اپنے آل اولاد, ہر چیز کو اللہ کی رضا کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے. اور آپ کا ہی معاملہ نہیں, آپ کے ساتھ ساتھ دیکھیں گے سبحان اللہ, آپ کے ساتھ ساتھ دیکھیں گے 1,00,000 کے اوپر صحابہ, سب کا یہی عالم تھا. تو لوگ کیا بولتے تھے, ان کو یہ تو پاگل ہو گئے, یہ تو مجنون, جس کو جو منافق ہوتا ہے, جو فاسق ہوتا ہے, جس کو
عمل کرنا نہیں ہوتا تو وہ کیا کرتا ہے؟ عمل کرنے والے کو کہتے تھے کہ اس کے پاس جنون طاری ہو گیا ہے، یہ تو کوئی قسم کی مطلب یہ ادھر آنے والا ہی نہیں ہے دنیا کی طرف، یہ تو دین 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 ہی کرتا ہے، اور دین کے ذریعے سے دنیا، ایسا نہیں کہ مطلب دین میں رہتے ہوئے ہمیں دنیا پہ عمل کرنا ہے، دنیا میں جو عمل کرنا ہے دین کے اوپر چلتے ہوئے ہم دنیا میں ہی عمل کرنا ہے، کوئی جنگل جا کر عمل کرنا نہیں ہے۔ وہ بھی دور آنے والا ہے، وہ بھی دور آنے والا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث ہے کہ قرب قیامت لوگ جنگلوں کی راہ لیں گے، نہیں رہ سکیں گے دنیا میں نہیں رہ سکتے، تب دیکھیں گے کہ یہ بھی ہے وہ بھی ہے وہ بھی ہے، فتنوں میں اس طرح گھرے گی میری بہنوں دنیا جو آج گھر رہی ہے، گھٹا ٹوپ اندھیرے فتنوں کے آپ کو نظر آ رہے ہیں، علم کی روشنی میں دیکھیں تو آپ کو گھٹا ٹوپ اندھیرے نظر آئیں گے، تو یہ اندھیرے، یہ خطرناکیاں، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ اللہ کی مہلت ہے، ابھی جھٹکے دے کر اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ یہ سنبھلتی کہ نہیں سنبھلتی، سدھرتی کہ نہیں سدھرتی۔ تو یہ ان کا نہیں سدھرنا، اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ یہ نبی کے ساتھ جو لوگ تھے جو سدھرے تو وہ تو سدھرے صحابہ بن گئے، سبحان اللہ۔ اب جو منافق تھے، جو کافر تھے، جو انکار کرنے والے، جو مشرک تھے، ایک اللہ کو عبادت ان کو نہیں کرنی تھی، ایک اللہ کی عبادت ان کو چاروں دروں میں ہر در کو پکڑ کے پھرنا تھا، در کے ہو کے رہنا تھا ان کو۔ تو یہ حماقت، یہ بے وقوفیاں کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ فرما رہے اولم یتفکروا، کیا تم فکر نہیں کرتے، غور نہیں کرتے اس بات پر کہ تمہارے ساتھی کو کوئی بھی جنون نہیں ہے، وہ تو صاف صاف تم کو ڈرا رہا ہے، وہ تو صاف صاف تم کو حکم دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تمہارے یعنی جو پاس جو نبی بھیجے ہیں، جو پیغمبر ہیں، وہ کیسے ہیں؟ تمہاری غفلت اور تمہارے منہ موڑنے کو ڈراتے ہیں تم سے، ایسے نہیں کہ میٹھی میٹھی باتیں کیا اور بس مع السلام کہہ دیا، نہیں، بلکہ ایک ایک بات کو کھول کھول کر سمجھاتے ہیں، ایک ایک بات کو کھول کھول کر سمجھاتے ہیں، حتیٰ کہ دلوں میں چلنے والی چیزوں کو تک واضح کرتے ہیں کہ تمہارے دلوں میں بھی جو چل رہا ہے اس سے بھی اللہ واقف ہے، خبردار ہو جاؤ۔ دلوں میں چلنے والے وسوسوں سے تک پناہ مانگنے کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ تو یہ دلوں کی کیفیت سے لے کر، دماغی کیفیات سے لے کر، انسان کو اسلامی شعور ہو، دین کا شعور ہو۔ آج ہمارے ذہن اسلامی شعور سے ہی پرے ہو گئے، فکر ہے ہی نہیں ہمیں۔ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے اولم یتفکروا، کیا تم فکر نہیں کرتے؟ ہمیں فکر اسلام ہی نہیں رہا، فکر دین ہی نہیں رہا، فکر معاش ہمیں ہے، عزت کی ہماری فکر ہے، دولت کی فکر ہے، حسن کی فکر ہے، سٹیٹس کی فکر ہے، سب فکر ہم کو ہے، لیکن دین محمد کی ہمیں فکر نہیں، دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں فکر نہیں۔ خود میرا بھی دین ہے نا، دین محمد کس کا دین ہے؟ سبحان اللہ، جو میرا اور آپ کا بھی دین ہے۔ اگر اس دین کی ہی فکر نہیں کریں گے، اس دین اسلام کی ہی فکر نہیں کریں گے تو پھر ہو گیا بیڑا غرق، جس سے جو کہ ہو رہا ہے، اور آگے جا کے تو اور بھی سخت ترین مراحل ہے کہ بندہ تو بڑے آرام سے، یعنی اس کو فکر ہے تو بس یہی چھوٹی چھوٹی فکریں، فکر معاش، اپنے آپ کو اچھا رکھنے کی فکر، اپنی خوبصورتی کی فکر، اپنے آرام کی فکر، اپنی ہر چیز کی جو فکر کر رہا ہے نا، اپنی فیملی کی فکر کر رہا ہے، بس اسی فکر میں مر رہا ہے، اس کے شب و روز بس اسی فکر میں ہے کہ میرا اچھا ہو، میرا بھلا ہو، میری فیملی کا بھلا ہو، خلاص۔ اب یہ جو نعوذ باللہ، یہ جو ہماری فکریں محدود فکریں ہو گئی ہیں، تو اس کو اجاگر کرنے کے لیے، اس کو بڑھانے کے لیے، اس کو وہ محدود فکروں کو ہٹانے کے لیے، دیکھیے ایک ادنا جانور بھی وہ محدود فکر کر لیتا ہے، اپنی آرامی کی فکر، اپنے کھانے کی، اپنے معاش کی، اپنے ٹھکانے کی، ایک ادنا جانور بھی کر لیتا ہے۔ پھر انسان کو تو اللہ نے اشرف المخلوق بنایا، یعنی وہ سارے مخلوق میں اس کو اللہ نے شرف دیا۔ کیوں دیا؟ کیونکہ وہ بڑا سوچے، بڑا وہ فکر کرے، وہ اسلام کی فکر کرے، دین کی فکر کرے۔ اللہ کہتا ہے کہ تم دین کی فکر کرو جی، دنیا تمہارے قدموں میں ڈال دی جائے گی۔ تو انسان کیا کرے گا؟
وہ قدموں میں گرنے والی چیز کے پیچھے پڑے گا تو سب کے قدموں میں گرے گا اس کے بعد، ہے نا؟ نتیجہ تو یہی ہو رہا ہے نا. اللہ نے جس چیز کا وعدہ کیا دنیا کا کہ تمہیں تمہاری قدموں میں ڈال دوں گا دنیا، تم دین کی فکر کرو، تو بندے نے کیا کیا؟ دنیا کی فکر اتنی کی کہ جو کہ قدموں میں پڑنے والی ہے، تو نتیجتاً کیا ہوا کہ وہ قدموں میں پڑنے لگا سب کے. اس کی تو دنیا مقدر میں جتنی تھی اتنی ملے گی، مقدر سے بڑھ کے تو نہیں ملے گی اس سے. اور پھر جو دین کی فکر کرتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں کہ تو مجنون ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اولم یتفکر، تم سوچتے نہیں، تم کو فکر نہیں ہے دین اسلام کی کہ اسلام کی سربلندی ہو، اللہ تعالیٰ کا دین چھا جائے دنیا پر. یہ فکر تمہیں کب لاحق؟ یہ مین فکر ہے میری بہنوں، اصل فکر جسے کہنا چاہیے. اصل فکر جو ہوتی نا، اب صحابہ کا دور اٹھا کے دیکھ لیجیے. آج میں واقعات بیان نہیں کروں گی کیونکہ واقعات تو بھرے پڑے، دیکھنا آپ کو ہے، مجھے ہے، یعنی واقعات تو ایسے بھرے پڑے ہیں. تاریخ اسلام اس بات کی گواہ ہے. اسلامی تاریخ دیکھیے، صحابہ کی زندگیاں دیکھیے، ان کا ہنسنا، ان کا رونا، ان کی خوشی ہوتی تھی اسلام کی سربلندی میں، ان کی خوشی ہوتی تھی. ان کا رونا اسلام کی اگر سربلندی نہیں ہو رہی ہے، رک گیا تو ان کا رونا ہوتا تھا. ایک فکر لاحق ہوتی تھی ان کو کہ اسلام کی سربلندی کیسے ہو، کیسے اللہ کا دین کا جھنڈا بلند ہو، کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قرآن کا ایک ایک لفظ میں لوگوں تک پہنچاؤں، ان کے قلوب کو ایمان کی روشنی سے منور کراؤں. تو یہ فکریں ہوتی تھی ہمارے ماؤں کی، ہماری بہنوں کی، ہماری بیٹیوں کی، ہمارے آبا و اجداد کی فکروں کو چیک کر کے دیکھیے، ڈھونڈیے. ان کے اندر جو فکریں ہوتی تھی ان فکروں پر غور کریے. وہ افکار ہی تھے جو اسلام کو عروج پر لائے. وہ افکار ہی تھے نا ان کے، وہ افکار ہی تھے جو آسمانوں کی بلندی کو انہوں نے چھوا. آسمانوں میں ان کے تذکرے ہونے لگے کہ سبحان اللہ، یہ تو کیا قوم ہے. اور آج ہمارا کیا معاملہ ہے؟ نعوذ باللہ، فکر اسلامی ہی نہیں ہمارے پاس، باقی تمام فکریں ہیں. تو اللہ نے بھی کیا کیا؟ ذلیل کر دیا. اللہ نے بھی ذلیل کیا اور ایک ادنا قوم سے ہمیں پٹوا رہا ہے. ادنا قوم سے، ایسی قوم جو یعنی غیر اللہ کی عبادت ہی نہیں کرتی. غیر اللہ میں تو کچھ نے تو انبیاء اولیاء کو بنایا تھا غیر اللہ، لیکن کچھ قومیں ایسی بھی ہیں جو شرمگاہوں کی عبادتیں کرتی ہیں، جو گندگی کھاتی ہیں، گندگی پیتی ہیں. ایسی قوموں کو اللہ نے مسلط کر دیا مسلمانوں پر. افسوس کی بات ہے، افسوس کی بات. اگر ہم یہ بات کو دیکھ کر بھی ابھی بھی اجاگر نہیں کرتی اپنے آپ کو، اپنے ایمان کو نہیں جھنجھوڑتی، وہی رفتار میں پڑی ہے، وہی افکار میں پڑی ہے جو کہ معمولی چیزیں ہیں. اور وہ معمولی فکریں بھی ایسی ہو گئی نا، ایسی ہو گئی معمولی فکریں بھی کہ اس کو بندی نے زندگی بنا لیا. کسی کو پوچھا پکڑ پکڑ کر ہماری ماؤں کو، بہنوں کو، تمہیں کس کی فکر ہے جی؟ تو کہیے ایک بچی کی شادی ہونا نا، اس کی فکر بڑی ہے. ارے 4 بیٹیاں ہیں جی، اس کی تو بڑی فکر ہو گئی ہمیں. آدمی کو بولو نا کس کی فکر ہے، تو نہیں یہ ہمارے بچے سیٹ ہو جانا ہے، ہمارا فلاں گھر ہو جانا ہے، یہ گاڑی ہو جانا ہے، وہ بنگلہ ہو جانا ہے، وہ پراپرٹی کی حفاظت کرنا ہے. یہ فکریں ہماری یہ ہو گئی، نعوذ باللہ، گھٹیا مزاج ہو گیا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ اس کی فکر بالکل ہی نہیں کرنی آپ کو، نہیں، لیکن ایک حد ہوتی نا اس کی. ایک چھوٹی سی چیز ہے، وہ ایک چھوٹی سی چیز ہے، وہ اس کو سائیڈ میں رکھیے. اصل فکر تو آپ کی ہونی چاہیے اللہ کے دین کی فکر، اسلام کی سربلندی کے لیے ہماری زندگیاں ہو، فکر ہمیں ہو. تو کیسی فکریں ہو کہ کہیں ہمارے اسلام کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچا رہا، کہیں مسلمانوں کے خلاف کوئی تدابیر تو نہیں چل رہا ہے، کوئی تدبیریں تو. ارے سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس پر تو آپ دیکھیں گی تو اللہ مستعان، اللہ ہماری مدد کرے کہ فکر کرنے والوں نے ہماری بربادی کی فکر کر لی. فکر کرنے والوں نے چاہیے تھا کہ ہم فکر کریں اپنے آپ کو آباد رکھنے کے لیے، اسلام کی سربلندی کی ہم فکر کرنا چاہیے تھا، لیکن فکر کرنے والوں نے اس کی بربادیوں کی فکر کر لی، پلاننگ کر لیے، پروسیڈ کر دیا پلان کو. اور آج ہم ہیں کہ اس کا اویئرنس تک نہیں ہے، ہمیں فکر ہی نہیں ہے. فکر ہے تو ہمیں کس چیز کی ہے؟ پھر دوبارہ کہہ رہی ہوں، زندگی کے جو افکار ہے میری بہنوں، یہ ہمیں عروج ثریا تک نہیں لے جائیں گی، آسمانوں کی بلندی تک آپ کو نہیں لے جائے گی. یہ سوچ تو یہیں کی گھر کے ہو جائے گی، گھر کے حد تک کی سوچ.
گھر کی فیملی کی سوچ جو ہوتی نا یہیں تک، یہیں دفن ہونے والی ہے وہ. لیکن انسان کو فکر کرنا چاہیے. ایک مسلمان ہے، ایک ایمان والا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم فکر کرو. دیکھو نبی کی فکر کیا تھی، دیکھو صحابہ کی فکر کیا تھی. ان کا تو معاملہ یہ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دین کو نافذ کرنے کی کوششیں کرتے تھے. نافذ کرنے میں کیا ہے، نافذ کرنے میں کیا ہے؟ ایک ایک لفظ جو قرآن کا ہوتا تھا اس کو اپنی زندگیوں میں بساتے تھے. اور جو چیز جو بتائی جا رہی، جو احکامات بتائے جا رہے ہیں، اپنے آپ پر نافذ کرتے تھے. اور انہوں نے کیسے، یعنی کیسے سپوت تیار کیے، کیسے اولادوں کو تیار کیا جنہوں نے اسلام کا جھنڈا گاڑ دیا دنیا میں، ثابت کر دیا کہ یہی حق دین ہے، اسی میں امن ہے، اسی میں امن ہے، یہی دین حق ہے، اور یہی سب، اسی میں سب کی بقا ہے. انہوں نے اس بات کو ثابت کر دیا. دیکھو وہ بادشاہ جو آسمانوں اور زمین کا ہے، وہی بادشاہ یہ حق رکھتا نا کہ قانون بھی اسلام کا ہی ہو زمین پر. زمین کس کی؟ اللہ کی ہے. اولم ينظروا فی ملکوت السماوات والارض. اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ کیا انہوں نے آسمان اور زمین کی بادشاہی، اللہ کی پیدا بھی کسی چیز پر نظر نہیں ڈالی؟ وما خلق اللہ من شیء. اولم ينظر، کیا وہ نظر نہیں ڈالتے فی ملکوت السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی، اس چیز کے اوپر یہ لوگ غور نہیں کرتے کہ وما خلق اللہ من شیء وان عسى ان يكون قد اقترب اجلهم. قد اقترب اجل، یعنی اللہ تعالیٰ یہ بتا رہی کہ نہ وہ لوگ اللہ پر غور کرتے ہیں، نہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت، اس کی بادشاہت پر نظر ڈالتے ہیں، نہ اللہ کی پیدا کردہ چیزوں پر نظر نہیں ڈالتے، اور نہ ہی اس بات پر غور کرتے ہیں کہ شاید ان کی موت کا وقت قریب ہو. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ٹھیک ہے تو فکر نہیں، کم از کم خود کی تو فکر کرنا. خود کی فکر کر کدھر جا رہا ہے؟ خود کی بھی فکر نہیں رہی آج بندے کو. بے ہوشی ایسی طاری ہے نا، دنیا کی بے ہوشی، دنیا کی لذتیں، دنیا کی لذتیں، دنیا کی بے ہوشیوں میں اس قدر مگن ہے، اس قدر مگن ہے، اس قدر اپنے ہوش کھو بیٹھا ہے نا بندہ، ایسا لگ رہا ہے کہ اسے مرنا ہی نہیں ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ اسے بس جینا ہی جینا ہے، اس کی موت کا وقت قریب ہے، اسے اس بات کا اندازہ نہیں ہے. اگر اندازہ ہوتا تو یقیناً وہ ایمان لاتا اللہ کی ذات پر، جس طریقے سے ایمان لانے کا سوال کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، جس طریقے سے ایمان لانے کی اللہ تعالیٰ ہمیں نصیحت کرتا ہے. ایمان لانا، تو ایمان کس چڑیا کا نام ہے؟ ایمان کیا ہے؟ ایمان جو بندہ سمجھتا نا کہ مطلب یہ میں نے کر لیا، یہ کر لیا، ہاں میں تو مسلمان ہی ہوں جی، ہاں مرتی مجھے جنت میں جانا ہے، تو یہ والا جو خام خیالی کہتے، جسے کہتے ہیں نا خام خیالی سمجھتے، یعنی بیکار ابس، تو اس سے باہر آئیں. اللہ کہتا ہے کہ تم فکر نہیں کرتے اس بات کی. وَأَنْ عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ، قد تحقیق کے، اقترب، اقترب یعنی قریب ہو گئی، اجلہم ان کی موت. اللہ نے ہر طریقے سے سمجھایا کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے، اس کے رسول کی تصدیق کرو جیسا کہ تصدیق کرنے کا حق رکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اطاعت کرو ان کی اطاعت میں ہی تمہاری کامیابی ہے، نجات ہے، سکون ہے. اور جو شرک، جو کفر ہو رہا ہے چاروں طرف، آپ اطمینان سے کیسے بیٹھ سکتی ہیں؟ کیسے ہم کو یہ اطمینان ہو سکتا ہے کہ جو ہونے دو جی شرک، ہمیں کیا کرنا ہے، ہونے دو جی بگاڑ معاشرے کا، ہمیں کیا کرنا ہے؟ نہیں نا میری بہنوں، نہیں. ایک فکر لاحق ہونی چاہیے، ایک فکر لاحق ہونی چاہیے. اللہ کہتا ہے کہ یہ فکر نہیں کرتے، خود کی بھی فکر نہیں کرتے. دیکھو تمہاری موت کا بھی وقت قریب آ سکتا ہے. فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیسی پیاری بات بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ پھر قرآن کے بعد وہ کس بات پر ایمان لائیں گے، اور کیا ہونا ایمان لانے کے لیے؟ تم کو قرآن تو دے دی گئی، عظیم الشان کتاب دے دی گئی، تم کو عروج پر پہنچانے والی کتاب دے دی گئی، تم کو ذلت کے اندھیروں سے نکال کر عزت کی روشنی تک پہنچانے والی کتاب تمہارے پاس آ گئی. اب کیا بات کا انتظار کر رہے ہو؟ کیا بات کا انتظار کر رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ فرماتے فَبِأَيِّ حَدِيثٍ، اب کیا بات ہونا اور بعدہ، اس کے بعد، قرآن کے بعد، کہ یؤمنون، کہ وہ ایمان لائیں.
پچھلے پڑھا نا کتے کی مثال دی تھی اللہ نے. یعنی یہ تو انسان کا معاملہ کیا ہو گیا, کتے جیسا ہو گیا ہے. یلحس لفظ پڑھے تھے نا ہم, یلحس منہ لٹکائے رہتا ہے, اپنی زبان باہر نکالے رہتا ہے کہ اور چاہیے اور چاہیے اور چاہیے. یعنی اسے پیٹ بھر بھی دے دیا جائے پھر بھی کتا جیسے زبان لٹکا کے رکھتا ہے باہر. اللہ نے اس کی مثال دی, ان تحمل علیہ یلحس او تترکو یلحس. اسے تم کسی بھی حالت میں یعنی حملہ کرے تبھی بھی وہ زبان باہر نکال کے رکھے گا, چھوڑ دو تبھی بھی زبان باہر نکال کے رکھے گا, اس کو شکم سیر کھلاؤ تبھی بھی زبان اس کی باہر رہے گی. یعنی لالچ. تو یہ جو مثال دی گئی نا میری بہنوں, بہت ہی یعنی اللہ خود کہتا ہے کہ ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا, یہ تو مثال ان لوگوں کی جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں. ساء مثلا للقوم الذین کذبوا, اللہ کہتا ہے کہ بڑی بری مثال ہے ان قوم کی. یعنی اللہ خود کہتا ہے کہ بری مثال ہے. ورنہ تو اللہ تو چاہتا ہے کہ رفع بلندی دینا بندے کو. وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ, اگر ہم چاہتے تو اس کو بلندی دیتے بہا, اس کے ذریعے سے, قرآن کے ذریعے سے. وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ, مگر انسان کیا کرا, زمین کی طرف جھک گیا. یعنی گرے مرے پڑ رہا ہے, زمین سے چمٹا ہے. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ, کیا کرتا ہے, اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اور کیا ہونا اس کو. اب قرآن میں وعیدیں آ گئی, قرآن میں ڈراوے آ گئے, قرآن میں احکامات آ گئے, قرآن میں اللہ نے سمجھایا, قرآن میں اللہ نے اپنی پہچان دی. کثرت سے پڑھو, کثرت سے پڑھو, اس کو سمجھو, اس کے ایک ایک حکم کو اپنے اندر بساؤ, اور جو احکامات آپ پڑھ رہی ہیں دوسروں تک پہنچائیں. جو باتیں آپ کو سمجھ آ رہی ہیں دوسروں تک پہنچائیں. پہلے تو سمجھیں, شرح صدر کے لیے اللہ سے تڑپ کے دعا کریں, اللہ میں قرآن پڑھنے بیٹھی ہوں, اللہ تڑپ کے دعا, اللہ مجھے ہدایت دے دے اس کے ذریعے سے. ہدایت کیا سمجھتے نہیں, ہدایت نے وہ تو 34-36 سال ہونے تو جی جب دیکھیں گے, نہیں. سبحان اللہ, 17 سال میں تو لوگوں نے ملک فتح کیے, ملک. 17 سال میں تو لوگوں نے ممالک فتح کیے. امام بخاری رحم اللہ علیہ 12 سال کی عمر میں جید عالم تھے, زبردست عالم تھے. 12-13 سال کے ہم کیا کرتے ہیں, ہمارے بچوں کو, نہیں جی بچی ابھی چھوٹی ہے, اس کو کیا سمجھ آئے گا احکامات, اس کو حکم نہیں دیتے قرآن پڑھنے کا ترجمے سے, کیونکہ سمجھتے ہیں اس کو سمجھنے نہیں. سبحان اللہ, وہ ساری دنیا سمجھ جائے گی, جب دماغ کو بگاڑ لے گی تب کیا وہ قرآن کی طرف آئے گی, نہیں. جب وہ دماغ کو بگاڑ لے گی, گندگی بھر لے گی اپنے دماغ میں, اس کے بعد پاکیزہ چیزوں کو داخل کرنے کا اس کے پاس کوئی جگہ نہیں ہوگی دماغ میں. یاد رکھیے اس بات کو. ہماری اولادیں ہمارا اثاثہ ہے, یہ قوم کی عزت و ذلت کا یہ ذریعہ ہیں. ان کو اچھی تربیت دو, ان کو قرآن کی طرف بلاؤ, ان کو قرآن پر جماؤ, اللہ کی شریعت پر انہیں پابند کرو, تو یہ آگے جا کر قوم کا مستقبل بنے گی, روشن کریں گی قوم کو. ورنہ آج کی ہماری غفلت, آج کی ہماری نادانی ذلت کا سبب بنے گی. اللہ خود کہتا ہے قرآن میں, پچھلے ہی ہم نے پڑھا کہ یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کتے کی مثال دے دیا, جانوروں کی مثال دے دیا, پتھروں کی مثال دے دیا, اور کیا مثالیں چاہیے. اللہ نے ایک ایک لفظ کو کھول کر رکھ دیا, اب اور کیا چاہیے. اللہ تعالیٰ خود سوال کرتا ہے کیا چاہیے, فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ, اب اس کے بعد کیا بات پر یہ ایمان لائیں گے. ارے ترجمے تفسیر کے ساتھ پڑھنا کلام پاک کو. اب کسی کو کہتے ہیں کہ دیکھو بھائی دین پہ لاؤ, ہاں میری بچی دین, اچھا دین, انہوں پورا نازعہ مکمل کر لیے, معلوم 2 خط پڑھ لیے, اچھا آتا ہے ان کو قرآن پڑھنا, ذرا پڑھ کے سنا بیٹے. چلو بچی کے سامنے آیت کو وَمِمَّا خَلَقْنَا أُمَّةً يَهُودًا, دیکھیں کتنا اچھا پڑھ رہی بچی. قرآن کھول کے دیکھو فر پڑتی ہے, ناظرہ اس نے ایک مکمل کر لیا, دوسرا اس کا دور چل رہا ہے, تیسرا بھی پڑھے گی. سورے اس کو 25 یاد ہیں, میں نے تو اپنی بچی کا دین مکمل کر دیا. یہ ہے ہماری فکریں, یہ ہے ہمارے انداز سوچنے کے, سمجھتی ہیں دین مکمل ہو گیا اس پر. کسی کے پاس تو وہ بھی نہیں ہے, افسوس کی انتہا, کسی کے پاس وہ بھی نہیں ہے.
یہ لازم ہے، لازم. جنت میں درجات ہیں، جس نے جتنا زیادہ قرآن یاد کیا اس کو اتنے درجات ملیں گے. پڑے ہیں گھوڑ میں نیچے اور مطمئن ہے کہ ہوگی ہماری جنت میں بکنگ. کسی کے پاس تو یہ بھی نہیں ہے، کسی کے پاس ہے تو بس اس میں مگن ہے کہ میں نے بس سورہ یاد دلا دی بچے کو، قرآن کا اتنا حصہ ہو گیا، وہ پڑھنے لگی ہے، ہو گیا اس کا دین مکمل. ہوش کے ناخن لیں. اللہ کہتا ہے فکر کرو رے اولم یتفکروا ما صاحبہم من جنہ. فکر کرو تم اس بات کی، سوچو اس بات پر کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا دین اسلام لے کر آئے تھے، کیا میسج تم کو دینا چاہ رہے تھے، کیا چیز تم کو بتائی جا رہی تھی، اور تم کس قدر غفلت میں پڑی تھی. یہ موت کا جھٹکا یاد دلائے گا غفلت کو. غفلت ساری سامنے لا کر رکھ دے گا، یہ تھی تمہاری غفلت. اللہم احفظنا، اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ. اللہ پاک کہتے ہیں فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ. اب کیا چاہیے بھی تم کو، قرآن کے بعد اور کیا لا کے دوں تم کو، تم ایمان لاؤ. مَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ. اب جو خود کو گمراہ کرتا ہے نا، خود کے شب و روز ایسے گزارتا ہے، خود کو ایسے برباد کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اب اس کو تو جو خود کو ہی برباد کر لینا نا، اس کو اللہ ذلیل کر دیتا ہے اور اللہ اس کو گمراہ کر دیتا ہے. من یضلل اللہ، اب اللہ اگر گمراہ کرتے اسے، فلا ہادی اللہ، اس کا کوئی ہادی نہیں ہوگا، اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہوگا جب اللہ ہی اسے گمراہ کر دے. اور اللہ کب گمراہ کرتا ہے؟ روزانہ ہمارے گھر میں قرآن رکھی ہوتی ہے، روزانہ اللہ آسمان پہ سے آپ کو دیکھتا ہے، ساتوں آسمان سے عرش سے آپ کو دیکھتا ہے کہ میرے کلام کو یہ سمجھ رہی کہ نہیں سمجھ رہی ہے، اس پر عمل کر رہی کہ نہیں کر رہی ہے، میرے کلام کو یہ روزانہ کھولتی کہ نہیں کھولتی، پڑھتی کہ نہیں پڑھتی. اللہ سمیع ہے، اللہ بصیر ہے، بہت زیادہ دیکھنے والا، بہت زیادہ سننے والا، سنتا ہے، دیکھتا ہے تمہاری حرکتوں کو. ایک دن ہوا، 2 دن ہوا، 3 دن ہوا، 4 دن ہوا، مہینے ہو گئے، سال گزر رہے ہیں، ایسی پھٹکار رب کی پڑتی ہے نا میری بہنوں، خطرناک عذاب. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں سنستدرجہم من حیث لا یعلمون. آہستہ آہستہ ایسی عذاب کی طرف جکڑ رہا ہوں نا، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کیا ہونے والا ہے تمہارے ساتھ. اب لوگ کہتے کہ نہیں بھائی ہم عمل کریں گے تو لوگ یہ بولیں گے، نہیں مجھے یہ کرنا تھا، لوگ مذاق اڑائیں گے، میں انجوائمنٹ نہیں ہو سکے گا فلاں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، جو تمہارے ساتھ سرکشی کر رہا ہے، جو تم کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے، جو تم کو دین پر عمل کرنے نہیں دیتا ہے، جو خود بھی گمراہ ہو کے تم کو بھی گمراہ کر رہا ہے، چھوڑو اس کو. وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. ان کو چھوڑ دو، کیونکہ وہ ہے ہی گمراہ اور اس کو راہ تو کوئی نہیں دکھا سکے گا. اور اس کا معاملہ یہ ہے کہ ان کو اللہ سرکشی میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتا ہے. تو یہ سرکش قوموں کی مثالیں ہمارے لیے نمونے عمل نہیں ہیں. یہ سرکش قومیں، یہ سرکش لوگ، ان کی مثالیں ہمارے لیے نمونے عمل نہیں ہیں. ان کو مت دیکھو. لیکن ہمارا محور وہی ہوتا ہے کہ ان کو دیکھتے تو وہ ایسی ترقی کر رہے ہیں، کیسے انجوائمنٹ کر رہے ہیں، دیکھو انہوں تو یہ انجوائمنٹ کرے، انہوں تو وہ فلاں کر لیے، یہ کر لیے، وہ کر لیے. ان کی آسانیاں، ان کی آسائشات، ان کی خوشیاں، اسی پر ہماری نظر ہوتی ہے. اللہ کہتا ہے کہ یہ جو گمراہ ہیں، یہ جو اللہ کی راہ کو چھوڑ کر کسی اور طرف بھٹک رہے ہیں، چھوڑ دو جی ان کو. جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی راہ پر نہیں لا سکتا. ان کی سرکشی میں اللہ ان کو بھٹکنے چھوڑ دیتا. چھوڑ دو تم بھی. اچھا کرتے کیا ہے؟ عمل نہیں کرتے، عمل انہیں نہیں کرنا، اور کہتے کیا ہے کہ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا. اے نبی آپ سے سوال کرتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، کب واقع ہوگی. یعنی تم بول رہے نا کہ مطلب قیامت آئے گی، یہ سب فنا ہو جائے گی دنیا، ایسا کب ہوتی ہے؟ سوال کرتے تھے، تنزیہ سوال. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے بول دو ان کو لا یجلیہا لوقتہا الا ہوا. آپ فرما دیجیے اس کا علم صرف میرے رب کے پاس ہے. یعنی اس کا یقینی علم نہ کسی فرشتے کو اللہ نے دیا، نہ کسی نبی کو دیا، نہ کسی انسان کو، بتا کسی کو نہیں دیا اللہ نے. اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہی ہے کہ کب ایگزیکٹلی کب آئے گی قیامت. ثقلت فی السماوات والارض.
اور وہ کیسا، اسے اس کے وقت پر وہی ظاہر کرے جو آسمان اور زمین میں بڑا بھاری حادثہ ہوگا. سمجھ رہے ہو کہ مطلب اس کو معمولی چیز مت سمجھو، اس کو معمولی چیز مت سمجھو، یہ ثقلت بڑا بھاری ہوگا یہ حادثہ آسمان اور زمین میں. لا تأتیکم الا بغتۃ، وہ تم پر بالکل اچانک آ پڑے گی. اب لوگ پریڈکٹ کرتے ہیں یہ سال میں آئے گی، وہ سال میں آئے گی، ایسا اللہ کہتا ہے اچانک آئے گی، وہ تم پر اچانک آئے گی، اچانک وہ قیامت آئے گی. اور یسألونک کأنک حفی عنہا، آپ سے اس طرح پوچھتے ہیں جیسے گویا آپ اس کی پوری تحقیق کر چکے. یعنی پیچھے پڑ کر سوال کرنے اور تحقیق کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ حفیون کہتے ہیں. یعنی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے بارے میں ایسے سوال کرتے تھے گویا آپ نے رب کے پیچھے پڑ کر یہ معلوم کر لیا ہے، ہمیں نہیں بتا رہے. یہ بتا کر کیا کریں گے؟ اللہ کہہ رہا ہے اچانک آئے گا تو اچانک آئے گی، بس عمل کی فکر کرو. یہ نہیں کہ مطلب ایسے بیکار سوالات کر کے کہ وہ قیامت کب آئے گی، وہ کیا ہوگا، ایسا ہوگا. ارے تم اپنے عمل کی فکر کرو، وہ تم پر اچانک آنے والی ہے. آپ فرما دیجئے، قل کہہ دیجئے انما علمها عند اللہ، اس کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے. ولکن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں جو علم نہیں رکھتے، علم نہیں رکھتے. اب جو آخری آیت آ رہی ہے بہت ہی امپورٹنٹ ہے. ایسے لوگ جو شرکی عقیدے رکھتے ہیں، ایسے لوگ جو غلط عقیدے رکھتے ہیں، ان کو سمجھانے کے لیے میری بہنوں اس آیت کو اچھی طریقے سے آپ سمجھیے اور لوگوں کو بتائیے. کیونکہ یہ سورہ اعراف کی جو آیت ہے جو اب آپ کے سامنے میں ایکسپلین کرنے جا رہی ہوں 188، اس میں اللہ تعالیٰ نے صاف صاف الفاظ میں بتلا دیا. آج کتنے ایسے لوگ ہیں جو بدعقیدگی یہ رکھتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا. یہ برا عقیدہ، برا یعنی غلط عقیدہ یہ رکھتے ہیں کہ علم غیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا. آپ پوری باتیں جانتے تھے، تمام آپ کو معلوم تھا. یہ غلو ہے، یہ غلو ہے، نہیں کرنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں تھا. جتنا اللہ نے دیا، جتنا اللہ نے دیا علم بس اتنا ہی تھا. آپ کو غیب کا تمام علم نہیں تھا. قیامت کے بارے میں ایک مثال ہمارے سامنے کہ قیامت کے بارے میں لوگ جب پوچھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں مجھے نہیں پتا. اللہ نے خود کہا کہ تم کہہ دو، قل کہہ دو انما علمها عند اللہ، قل تم کہہ دو کہ بے شک جو علم ہے اس کا قیامت کا وہ اللہ کے پاس ہے. ولکن اکثر الناس لا يعلمون، اکثر لوگوں کو یہ معلوم نہیں ہے. کئی باتیں ایسی ہیں جو اللہ نے ایسا راز رکھا جو کسی نبی کو بھی نہیں بتایا، خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں. اب لوگ کہتے کہ نہیں جی نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے غیب کا علم ہے. نعوذ باللہ، نعوذ باللہ. ان کی بات کو غلط ثابت کرنے کے لیے کہ وہ غلط کہہ رہی ہیں، یہ آیت کی دلیل لے لیجئے 188. کیا فرماتا اللہ تعالیٰ؟ قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا. قل کہہ دو اے نبی، لا املکو، میں اختیار نہیں رکھتا، لنفسی اپنے نفس کے بارے میں بھی، نفعا ولا ضرا، نہ نفع کا نہ ضرر نقصان کا. اللہ اکبر. آج یہ بدتمیز لوگ اولیاء کرام کو بھی دے دیتے ہیں وہ درجے، کہتے ہیں کہ ان کے پاس بھی نفع نقصان کے اختیارات ہیں. ان کو چڑھاوے چڑھاؤ، ان کے نظر و نیاز کرو، ان کو چادر چڑھاؤ، ان کو فلاں کیا کہتے ہیں کہ چڑھاوے چڑھاؤ، ان کے نام پہ نظر کرو، ان کے نام پہ نیاز کرو، کیونکہ یہ ہمارے نفع و نقصان کا اختیار رکھتے ہیں. ارے اللہ محفوظ رکھے اسی جہالت سے. اللہ کہتا ہے نبی کو کہہ رہا ہے، نبی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے قل کہہ دو لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا. ارے میں خود اپنی ذات کے لیے بھی کسی نفع و نقصان کا اختیار نہیں رکھتا، الا ما شاء اللہ، سوائے اس کے کہ اللہ جو چاہے میرے لیے. کتنی صریح آیت ہے، کتنا کھول کے اللہ نے بیان کر دیا نا. اے نبی تم کہہ دو میں اپنے نفس پر اختیار نہیں رکھتا، یعنی مختار کل ذات اللہ کی ہے. یہ بہت بڑا میسج ہے میری بہنوں. یہ میسج ہمیں ہر وہ نادان بہن تک پہنچانا ہے جو یہ سمجھتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی نہیں بلکہ فلاں ولی بھی اختیار رکھتے ہیں، فلاں نبی بھی اختیار رکھتے ہیں، فلاں بزرگ بھی اختیار رکھتے ہیں، فلاں بھی رکھتے ہیں، فلاں بھی رکھتے ہیں، فلاں بھی رکھتے ہیں.
یہ جہالت کو ان کی دور کرنا لازم ہے، یہ علم ان کو دے قرآن کا، انہیں بتائیں قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ۔ اللہ کہتا ہے کہ اے نبی تم کہہ دو لا املک، میں اختیار نہیں رکھتا لنفسی میرے نفس پر، نفعا ولا ضرا، نہ نفع کا نہ ضرر نقصان کا، ولو کنت عالم الغیب، ولو کنت اعلم الغیب، اگر میں غیب کا علم رکھتا تو لستکثرت من الخیر، کثرت سے اپنے لیے خیر منافع ہی کما لیتا نا، کثرت سے اپنے لیے خیر ہی جمع کر لیتا، وما مسنی السوء، مجھے برائی چھوتی تک نہیں۔ اللہ اکبر، کیسی سری آیت ہے میری بہنوں، دوبارہ بول رہی ہوں، غور سے سنیے، کیسی کلیئر آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نبی کہہ دو میں اختیار نہیں رکھتا میری اپنی جان پہ بھی، اے نبی تم یہ کہہ دو کہ میں خود اختیار نہیں رکھتا اپنے آپ پہ، نہ نفع کا نہ نقصان کا، الا یہ کہ اللہ جو چاہے، اور اگر میں اختیار رکھتا، اگر میں عالم الغیب ہوتا، اگر میں غیب کی خبریں جانتا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ تم کہو کہ اگر میں ولو کنت اعلم الغیب، اگر میں غیب کا علم رکھتا، لستکثرت من الخیر، خیر ہی خیر رکھتا اپنے لیے، خیر خوب جمع کر لیتا اپنے لیے، وما مسنی السوء، مجھے کبھی بھی برائی نہیں پہنچتی۔ اگر آپ کو پتا ہوتا جنگ احد میں جانے پر آپ کے دندان مبارک شہید ہوں گے، اگر آپ کو پتا ہوتا کہ آپ کے گال مبارک میں خود کی کڑی دھسے گی، آپ کو یہ معلوم ہوتا غزوہ احد میں جانے سے پہلے کہ آپ کو زخمی کر دیا جائے گا، آپ کو خون نکلے گا، اگر آپ کو یہ پتا ہوتا کہ طائف کی گلیوں میں جانے کے بعد لوگ آپ کو پتھر ماریں گے، تو میری بہنوں ایک عقل مند سوچتا ہے نا، اتنا تو سوچ سکتا ہے کہ نہیں جی ان کو پتا ہوتا تو وہ نہیں جاتے تھے نا، اپنے لیے خیر کا پہلو نکالتے تھے کہ نہیں میں ایسے نہیں ایسے کروں گا، لیکن نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں معلوم تھا۔ اونٹنی جا رہی ہے آپ کی، ریت میں وہ اونٹنی کا پیر دھسا اور آپ امبیلنس ہو گئے، اگر آپ کو پتا ہوتا تو وہ نہیں جاتے نا۔ یعنی ایسی سبوں ہزاروں مثالیں ہیں، سبوں ہزاروں مثالیں ایسی ہیں جہاں پر آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کا علم نہیں تھا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ نہیں بتانا چاہا تو نہیں بتایا۔ اب یہ لوگ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ نہیں نہیں جی ہر چیز معلوم تھی نبی کو، تو کیوں اپنے ایمان کو غارت کر رہی ہیں، کیوں اپنے ایمان کا نقصان کر رہی ہیں؟ اچھا نبی تو نبی اولیاء کو بھی یہ درجے دے دیتے ہیں، یہاں پر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر ولی کون ہو سکتے ہیں؟ ولی اللہ، اللہ کا ولی، اللہ کے دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے اور کون دوسرے ہو سکتے ہیں؟ اللہ عالم، یعنی اللہ نے تو بہت محبوب بنایا نا اپنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اعلان بھی کیا نا اس چیز کا، کلمہ لا الہ الا اللہ میں نام محمد کو جوڑ کر، سبحان اللہ۔ تو میری بہنوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے خود کہا کہ تم کہہ دو اے نبی کہ میں اختیار نہیں رکھتا اپنے نفس پر کسی نقصان کا نہ کسی نفع کا، الا ماشاء اللہ، سوائے یہ کہ اللہ جو چاہے، ولو کنت عالم الغیب، اگر میں علم غیب رکھتا، لستکثرت من الخیر، خوب خیر اپنے لیے جمع کر لیتا، وما مسنی السوء، مجھے برائی چھوتی نہیں۔ ہاں لیکن میں کیا ہوں، ان انا الا نذیر و بشیر لقوم یؤمنون، میں ان انا، بلکہ میں تو محض کیا ہوں، انا میں ہوں الا نذیر و بشیرا، نذیرن و بشیرن، الا نذیر و بشیر، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نذیر ہیں ڈرانے والے، بشیر ہیں خوشخبریاں دینے والے، کس کے لیے؟ سب کے لیے تو ہے، لیکن فائدہ کون اٹھائے گا؟ لقوم یؤمنون، وہ قوم اس بات کو سمجھے گی جو اللہ پر ایمان لاتی ہے، وہ قوم اس بات کو سمجھے گی جو اللہ پر ایمان لاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو انذار کر دیا، ڈرا دیا، انذار کر دیا، ڈرا دیا۔ کیا انذار کیا؟ سبوں احادیث دیکھ لیجئے،
ہم پڑھیں گے کثرت سے احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیں پتا چلے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اگر اپنے رشتہ دار کا حق ادا نہیں کرتے، اگر تم اپنے رشتہ دار کا، ہم تو برسوں برسوں نہیں ملتے، سگے خالہ، سگے ماموں، سگے چچا، برسوں نہیں ملتے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں اس چیز کی. اچھا ٹھیک ہے، کم از کم جب گھر آتے ہیں، یہ تو ٹھیک نہیں ہے، بتا رہی ہوں میں ایک مثال، کہ اگر گھر آتے تبھی بھی ہم اگر نعوذ باللہ اگنور کرتے ہیں، حق ادا نہیں کرتے، تو پھر وعید سن لیجیے. رشتہ داری کو جو کاٹتا ہے نا، جو رشتہ داری کو کاٹتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر لعنت کرتے ہیں، اللہ کی لعنت ہوتی ہے اس پر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نذیر ہیں و بشیر ہیں، آپ نے ڈرایا، اس بات سے ڈرا. چھوٹی چھوٹی باتیں لے لیجیے ہم جو اپنی زندگیوں میں روزانہ کے روٹین میں آتی ہے چیز. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لڑکی دیکھ رہے ہو، لڑکا دیکھ رہے ہو، رشتے اپنے بچے کے لیے کر رہے ہو، تو وہاں پر بھی مشورہ دینا. ایسے نہیں چھوڑا ہمیں، ایسے ہمیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر جگہ ہمیں گائیڈ کیا، بتایا نا کہ بتایا گیا، کیا بتایا گیا. تو لوگ رشتہ دیکھتے وقت مال و دولت دیکھتے ہیں، کوئی شکل و صورت دیکھتا ہے، کوئی خاندان دیکھتا ہے. تو بولے تمہاری ناک خاک آلود ہو، یعنی تمہاری ناک خاک آلود ہو، تم دین کیوں نہیں دیکھتے؟ دین دیکھو اس کا. اگر دیندار ہے تو ساری چیزیں اس پر قربان. دین دیکھو، دین اس کا. ابھی ہم دین نہیں دیکھتے، لاسٹ میں دین دیکھتے ہیں. وہ انذار ہم نے لیا ہی نہیں نا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دین اسلام ہمیں دے رہے ہیں، وہ دین اسلام کو تو ہم نے لیا ہی نہیں. جو انذار، جو بشارتیں ہمیں ملی، جو ڈراوا ہمیں ڈرایا گیا، ہماری زندگی کی ایسی نحس ہمارے ساتھ لگی نا، بے فکری کی نحس، تو اس میں ایسا مبتلا ہو گیا انسان کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ڈراتے تھے بندوں کو. امت محمدیہ کو کئی چیزوں سے ڈرایا آپ نے، اور کئی جگہ بشارتیں دی. تو نہ ہم انذار کو لیتے ہیں، نہ بشارتوں کو لیتے ہیں. تو میرا آج کا درس، میرے کہنے کا مطلب کیا تھا، کل والا درس بھی آخری ہے اس کا، یعنی سورہ اعراف کا. تو ان آخری آیتوں میں میری بہنوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کھول کھول کر بتا رہا ہے، دیکھو جی تمہارے نبی نذیرم و بشیر تھے. تم دیکھو کہ کیا ہے احادیث میں ڈراوا، احادیث میں خوشخبریاں. وہ ڈراوا دیکھ کر ڈر جاؤ، اور وہ بشارتیں دیکھ کر خوشخبریاں بناؤ. وہ بشارتوں والی باتوں کو لو، عمل کرو. انذار والی باتوں سے، یعنی ڈراوے والی باتوں سے آپ کو جو بتایا جا رہا ہے کہ یہ کرو گے تو تمہاری جہنم ہے، یہ کرو گے تو آگ ہے، یہ کرو گے تو لعنت ہے، تو اس چیز سے تم پیچھے ہٹ جاؤ، تبھی ہم ایمان والی بنیں گی. اللہ کہتا ہے کہہ دو اے نبی، ان انا الا بشیر و نذیر لقوم یؤمنون، میں تو صرف اور صرف بشارتیں دینے والا اور ڈرانے والا ہوں اس قوم کے لیے جو ایمان لاتی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مومنات میں شامل کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں پکی ایمان والیاں بنائے، ایسی ایمان والیاں جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے، اور ہم کو اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.